بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 304۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ کی طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے تم اکثر اہل دوزخ ہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے کوئی ناقص عقل اور ناقص دین والی ایسی نہیں دیکھی جو کسی محتاط مرد کی عقل کو زائل کرنے والی ہو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین اور ہمارے عقل کا نقصان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے مقابلے میں نصف ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورتوں کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جب حیض آتا ہے تو وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں، یعنی ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ اور خواتین حضرات، اس حدیث شریف کے اندر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف جب نکلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کی جماعت سے جب گزر ہوا تو آپ انہیں واضح و نصیحت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عید کے دن مسلمانوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دلانی چاہیے، کیونکہ اس دن اغنیاء اور فقراء اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ فقراء اغنیاء کو دیکھ کر مایوس ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ عورتوں کے اوپر چونکہ بخل غالب ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ کو دکھایا گیا، اس میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دیکھا، اور پھر آپ نے وجہ بتائی۔ وجہ یہ ہے، فرمایا کہ تم عورتیں لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے خاوند شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عورتیں تو عورتیں، مرد حضرات بھی، نوجوان لڑکے بات بات کے اوپر ایک دوسرے کو لعنت بھیجتے ہیں۔ لعنت کا معنی یہ ہے کہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرنا۔ اب انسان بالعموم کسی انسان کے اوپر اور بالخصوص مسلمان کے اوپر جب لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت جو ہے آسمان و زمین و خشکی تری پہ جاتی ہے، اور جب وہ اس کا اہل اسے نہیں ملتا تو وہ لعنت کرنے والے کے اوپر واپس پلٹتی ہے۔ الامان الحفیظ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں گفتگو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، بالخصوص خواتین کو، کہ وہ اپنے ہی بچوں کو، اپنی ہی اولاد کو وہ لعنت کر رہی ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کے لیے ان کے لیے بد دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح اس حدیث پاک کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا، میں نے دوزخ کے اندر عورتوں کو کثرت کے ساتھ دیکھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خاوند کی شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ شہادات اور تجربات نے یہ ثابت کیا، اچھا انسان شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے تمام زندگی 50 سال 30 سال 60 سال اس کی خیر خواہی کرتا رہتا ہے، لیکن جب بھی عورت کو غصہ آتا ہے تو وہ خاتون اپنے شوہر کی ساری زندگی کی نعمتوں کو بھول جاتی ہے کہ ان ہاتھوں سے اور اس جسم سے میں نے کتنی نعمتوں سے جو ہے وہ لطف اٹھایا ہے، اور کتنی نعمتیں اللہ کی مجھے میسر آئی ہیں، اور بالکل اس کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے اور اس کی ناشکری کر دیتی ہے۔ تو اس سے سبق ملا، خواتین کو صبر کرنا چاہیے، جب کوئی دکھ ملے تو اسے سکھ کے دن بھی یاد رکھنے چاہیے کہ ان ہاتھوں سے میں نے نعمتیں بھی کھائی ہیں۔ چنانچہ ایک مجھے واقعہ یاد آیا، غالباً محمود غزنوی کا ہے، کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلام ایاز کو خربوزہ کاٹ کر دے رہا تھا، اور ایاز بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ ایاز کے اس کھانے کے انداز کو دیکھتے ہوئے سمجھا کہ خربوزہ بڑا میٹھا ہے، کہ جب اسی دانے کی ایک ڈلی محمود نے خود کھا کے دیکھی، اس نے فوراً تھوک دیا۔ ایاز سے کہا کہ یہ کڑوی نہیں؟ تو ایاز نے کہا، اے بادشاہ محمود غزنوی، بے شک یہ کڑوی ہے، لیکن ان ہاتھوں سے جب اتنی میں نے میٹھی نعمتیں کھائی ہیں تو آج ان ہاتھوں سے اگر کوئی کڑوی چیز مل گئی ہے
تو وہ بھی بخوشی مجھے قبول کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک واقعہ اور حکایت ہے، اس سے سبق ملتا ہے کہ بیوی کو شوہر کی طرف سے وہ تمام تر نعمتیں جو صبح و شام دوپہر اسے میسر آتی تھیں، دکھ کے لمحات میں نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح شوہر کا بھی کام ہے کہ عورت کی طرف سے جو اس کی بے لوث بغیر کسی عوض کے جو خدمات وہ دن رات اس کی کرتی ہے، تو جب کوئی دکھ کے مشکل کے لمحات آ جائیں تو شوہر کو بھی اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ تو دونوں کو مل جل کے رہنا چاہیے۔ لیکن خواتین جو ہے ان کو تخصیص کے ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا دوزخ کے اندر کثرت کے ساتھ ہوں گی۔ اس کی ایک وجہ فرمایا کہ یہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، اور جو انسان اللہ کی مخلوق کی ناشکری کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ پھر اللہ کا شکر بھی ادا کیسے کرتا ہوگا؟ اسی طرح اس حدیث پاک کے اندر جو یہ فرمایا گیا، اکثر خواتین جو ہیں میں نے ان کو دوزخ کے اندر دیکھا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پہ اور اکثریت کے حوالے سے آپ نے مسئلہ بتایا ہے۔ انفرادی طور پہ بعض خواتین تو ایسی ہیں، خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو مردوں سے بھی کئی ہاتھ نیک ہوتی ہیں، نماز پنجگانہ کی پابندی کرتی ہیں، تہجد اشراق چاش کی پابندی کرتی ہیں، اذکار کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، شوہر کے حقوق بھی ادا بجا لاتی ہیں، بچوں کا خیال بھی کرتی ہیں اور گھر کا بھی خیال کرتی ہیں۔ تو ایسی انفرادی طور پہ ایسی کئی خواتین کا ذکر ملے گا اور دیکھنے میں آئے گا، مشاہدے میں آئے گا کہ وہ کئی مرتبہ مردوں سے بھی کئی ہاتھ نیکیوں میں آگے ہوتی ہیں۔ حضور نے جہاں پہ جو ارشاد فرمایا یہ مجموعی اور اکثریت حکم ہے۔ عورتوں کو ہر ماہ ماہواری آتی ہے، حیض آتا ہے، جس میں نماز اور روزہ رکھنے سے وہ رک جاتی ہیں، تو یہ ان کا دین کا نقصان ہے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔